إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع خطابت ہے وہ ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اکثر مقامات پر جہاں پر اپنے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر والدین کے بھی حقوق کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا. اکثر مقامات پر آپ دیکھیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد اس دنیا کے اندر اگر کسی کا حق سب سے زیادہ ہے تو پھر وہ والدین کا حق ہے. تمام رشتہ داروں میں، تمام اعزاء و اقربا میں، پڑوسیوں میں، تمام انسانوں میں اگر کسی کا حق سب سے زیادہ ہے، بیوی اور بچوں میں سب سے زیادہ اگر حق ہے تو والدین کا حق ہے. اور اس کو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے
بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمام لوگ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سورہ انعام اٹھائیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے پیارے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ اسی طریقے سے جب ہم سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ زمین پر اگر عبادت ہوگی تو صرف پروردگار عالم کی ہوگی، صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونے والی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس دنیا کے اندر عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی اکیلا تنہا ایسا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کے صرف ایک ہی والدین ہوتے ہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک ماں اور ایک باپ ہوتا ہے، کوئی دوسرا ماں اور باپ نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان صرف ایک ماں سے پیدا ہوا، ایک باپ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اکیلا عبادت کے لائق، اور دوسری طرف ہمارے صرف ایک ماں باپ ہے، ہم ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے، لہذا ہمارا خالق بھی ایک ہے اور ہمارے والدین جو ہے وہ بھی ایک ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، اس نے زمین اور آسمان اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کی سہولیات کے لیے، انسانوں کی اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہر طرح کی چیزوں کو جو ہے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کا جو بچہ ہوتا ہے، انسان کے بچے کی پرورش کے لیے سب سے مشکل کام انسانوں کے بچوں کی پرورش کا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر پائی جاتے ہیں، کسی کے بھی بچوں کی پرورش کے لیے اتنی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن جب انسانوں کے بچوں کی پرورش کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر سب سے زیادہ مشکلات کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے والدین کو پیدا کیا، والدین کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ والدین کس طریقے سے مشکل و مشقت اور پریشانی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، کس انداز سے کرتے ہیں، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اب یہ آیت کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ کئی چیزوں کے ذریعے سے حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کئی چیزیں ہیں، آپ غور کریں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک بھی نہیں کہنا ہے، اف نہیں کہنا ہے۔ یہ اف جو لفظ ہے، لفظ اف، یہ کسی کو تکلیف دینے کا سب سے ہلکا لفظ ہے،
سب سے آپ کے والدین بوڑھے ہیں، آپ کو وہ کوئی کام کرنے کے لیے کرتے ہیں، آپ منہ چڑھا لیں، آپ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں جن سے ان کو تکلیف ہو جائے، اللہ رب العالمین نے کہا ایسا لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا والدین کے لیے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ عام طور پر ان کی عادت ہوتی ہے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پر غصہ ہونا، بات بات پر لوگوں کو ٹوکنا، بات بات پر اپنے گھر میں بیوی بچوں کو، جو اپنے بہو بچوں کو اور گھر والوں کو وہ ٹوکتے رہتے ہیں، ان کے اندر غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے موقع پر تمہیں ان کے سامنے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرنا ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا ہے، ان کے سامنے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے کہ جیسے بھی آئے والدین کے ماں کے سامنے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، والدین کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قولاً کریما، جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور من الرحمہ، ان کے ساتھ جب بھی تم ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رحمت کے ساتھ کھولو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بارش وغیرہ ہو تو پرندے جو گھونسلے میں پرندے رہتے ہیں، بارش وغیرہ ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پر بارش کے پانی نہ پڑے، کوئی آفت اور طوفان نہ آئے۔ وہ اپنے پنکھ کو، اپنے پروں کو کھول لیتے ہیں، اس پنکھ کے نیچے اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جو ہے اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب یہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جب یہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے لیے کھول لو، رحمت کے ساتھ کھول لو۔ جس طریقے سے پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو کھول لیتے ہیں، تم بھی اپنے ان والدین کے لیے اپنے پروں کو رحمت سے، محبت کے ساتھ کھول لو۔ اور تم خود دیکھو کس طریقے سے بچپن میں انہوں نے تمہاری پرورش کی تھی، کس طریقے سے تمہارا خیال رکھتے تھے، میرا بچہ کیا کھا رہا ہے، میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا چیز دیکھ رہا ہے، کیسے کیسے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے، ہر لمحہ ہر وقت اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ صاحب اولاد ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس کو بخوبی یہ معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب یہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایسے وقت میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن کی طرح تم بھی اب بڑھاپے میں ان والدین کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ان کو محبت سے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور ان کا خیال رکھو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ صرف اتنا ہی نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، میری پرورش کی تھی۔ بچپن میں کتنے لاڈ اور کتنے پیار کے ذریعے سے والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جب بڑھاپے میں بچے والدین پہنچ جاتے ہیں تو اسی پیار کے، اسی محبت کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے محبت سے پیش آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ دو چار بات۔ جس طریقے سے ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اب بڑھاپے میں ماں باپ اپنے بچوں سے یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ بچے اب اس عمر میں ہمارا جو ہے خیال رکھیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آگے ہم جب بڑھتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ لِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے اس کے والدین کی تعلق سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اس کو جب حمل میں رکھا تھا 9 مہینے تک کس طریقے سے مشقت پر مشقت اس نے برداشت کی تھی، کس طریقے سے پریشانی برداشت کی تھی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی ماں نے 2 سال تک اس کو دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے کی مشقت اس کی ماں نے برداشت کیا تھا۔
تو اللہ رب العالمین نے یہ وصیت کی ہے، تو ہمیں ہر وقت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ اگر غلط بھی ہو تو ان کے ساتھ ہمیں بدتمیزی، بدسلوکی نہیں کرنی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر والدین کسی غلطی پر ہیں تو انہیں اچھے انداز میں، بہترین انداز میں ہمیں انہیں سمجھانا ہے، انہیں بتانا ہے، ان کے سامنے چیخنا اور چلانا نہیں ہے، ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ والدین اگر کسی برائی کا، کسی گناہ کا حکم دے تو ہمیں ان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگیں۔ نہ ماننا، ہم اچھے طریقے سے ان کو انکار کر دیں، منع کر دیں کہ ہم آپ کی باتوں کو یہ نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت کے اندر ان باتوں کو نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان باتوں سے روکا گیا ہے، اس لیے ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے۔ اچھے اور بہترین انداز میں اپنے والدین کو منع کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ اور والدین اگر غیر مسلم ہیں، تم مسلمان ہو چکے ہو، والدین اگر غیر مسلم ہیں تب بھی ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، وہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو والدہ ہیں وہ مشرکہ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ میرے پاس آئی ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو میں کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہاں، تم اپنی والدہ کو، گرچہ وہ غیر مسلم ہے، وہ مشرکہ ہے، لیکن وہ تمہاری والدہ ہے، تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن خلقہ، میرے حسن خلق کا، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ اس روئے زمین پر کون حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے کہا پھر کون؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تمہاری ماں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے باپ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا جو درجہ ہے باپ کے درجے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کا 3 گنا زیادہ درجہ ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے رحم کے اندر 9 مہینے رکھتی ہے، 2 سال تک اپنا دودھ پلاتی ہے، اور جب بچے کو جنم دیتی ہے اس وقت جو تکلیف، جو پریشانی ہوتی ہے، وہ تکلیف کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام مراحل جو ہیں ماں کے حصے میں ہیں، اس لیے ماں کے 3 درجات کو باپ سے بلند کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں، باپ کے ساتھ جو ہے بے رحمی کے ساتھ پیش آئیں، اس کا مطلب نہیں۔ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا مرتبہ ایک الگ مرتبہ ہے، لیکن ان کے مقام میں اللہ رب العالمین نے جو ہے کمی اور زیادتی رکھی ہے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا۔ آپ اس حدیث پر اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا نماز کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت اور سب سے زیادہ اہم حق اگر کوئی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں جہاد سے بھی زیادہ اچھا عمل، جہاد سے بھی زیادہ بہتر عمل اگر کوئی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر انسان جب جاتا ہے اپنے جان کی قربانی دے دیتا ہے، اپنے مال کی قربانی دے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی
حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ کیا تمہاری ماں جو ہے زندہ ہے؟ الک ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے والدین زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ رہو، ففیہما فجاہد، تو تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور اسی میں تم جہاد کرو، اسی میں تم کوشش کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جاہمہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا مشورہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدہ زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو لازم پکڑو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ جنت جو ہے ان کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں اضافہ ہو جائے، اگر ہماری عمر بڑھ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں جو ہے کشادگی ہو جائے، تو ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد فی عمرہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی کر دی جائے، ویزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں، اس کے روزی میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کے عمر میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بد دعائیں دی ہیں اس آدمی کے تعلق سے جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اپنے والدین کو مارتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں، کتنی بد دعائیں دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رغم انف رجل، رغم انف رجل، رغم انف رجل، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما، جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، چاہے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت کے اندر اپنا داخلہ نہ کرا پائے۔ جو انسان بڑھاپے میں اپنے والدین کو پا لیا ہے اور پانے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد اپنے آپ کو جنت میں داخلہ نہ کرا پائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ دوسری روایت میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جمعہ کا دن تھا، جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں۔ پہلے سیڑھی پر جب قدم رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ جب منبر پر کھڑے ہوئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ آپ جب منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے آمین کیوں نکل رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کہا تھا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعائیں دی۔ 3 لوگوں کے بارے میں وہ آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے، اور وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا جائے اور بڑھاپے میں پانے کے بعد پھر وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ایسا شخص جو ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آمین۔ اب آپ اندازہ لگائیں جبریل امین کی بد دعا ہے،
जिब्रील अमीन की बद्दुआ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन है। ऐसा शख्स कामयाब कैसे हो सकता है? ऐसा शख्स हरगिज कामयाब नहीं हो सकता जिसके बारे में बद्दुआ देने वाले जिब्रील अमीन हो, जिसके बारे में बद्दुआ देने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। वो शख्स कभी ना तो दुनिया के अंदर कामयाब हो सकता है और ना ही आखिरत के अंदर कामयाब हो सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, जो लोग वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर घूम रहे थे। वहां पर कुछ क़िरात की आवाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के तिलावत की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, वो फरिश्तों से पूछा कि ये कौन है? फरिश्तों ने कहा कि ये हारिसा बिन नुअमान है, हारिसा बिन नुअमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कितने नेक हैं, ये अपने वालिदैन के साथ कैसा हुस्न सलूक, अच्छा सलूक करते हैं। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, ये हारिसा बिन नुअमान ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने इनको जन्नत के अंदर देखा, जन्नत के अंदर ये क़िरात कर रहे थे। किस वजह से? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की वजह से। वालिदैन के साथ अगर हम हुस्न सलूक करेंगे तो हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होने वाली हैं। हम कोई भी दुआ करेंगे, अगर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हमारी वो दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला है। आप वो 3 वाक़या सुने होंगे। बनी इसराइल के 3 लोग कहीं जा रहे होते हैं, सफर पर जा रहे होते हैं और बारिश होने लगती है। पहाड़ के एक गार में वो जाकर छिप जाते हैं। एक पत्थर आकर पहाड़ गार का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। तीनों लोग अपनी अपनी नेकियों को गिनाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने वालिदैन के साथ नेक अमाल, वालिदैन के साथ उसने सलूक किया था, वालिदैन के साथ कभी बदसलूकी नहीं की थी। वो बकरियां चराता था और वो एक मरतबा बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब वो वापस आता है तो देखता है उसके वालिदैन सो गए होते हैं। वो बकरियों के दूध को निकालता है और वो उसके वालिदैन सो जाते हैं, लेकिन वो जब बकरियों का दूध निकालता सबसे पहले अपने वालिदैन को देता था। उस मौके पर उसके वालिदैन सो जाते हैं। वो पूरी रात अपने वालिदैन के सर के पास कटोरे में, प्याले में दूध को लेकर खड़ा हुआ रहता है कि अपने वालिदैन को दूध पिला दो। उसके बच्चे भूख की वजह से उसके कदमों में पड़े हुए रो रहे होते हैं, लेकिन वो अपने वालिदैन पर अपने बच्चों को मुकद्दम नहीं करता है। वो सोचता है कि मैं अपने वालिदैन को अगर जगाऊंगा, नींद से बेदार करूंगा तो उनकी गुस्ताखी होगी, उनके नींद में खलल होगी। लिहाजा वो अपने वालिदैन को जगाता भी नहीं है और अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता। जब सुबह हो जाती है, वालिदैन उठते हैं तो पहले अपने वालिदैन को दूध देता है, फिर अपने बच्चों को दूध पिलाता है। वो दुआ करता है, अल्लाह अगर ये मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो ये पत्थर को हटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पत्थर को हटा देता है। तो ये दुआ उसने अपने वालिदैन के साथ जो उसने सलूक किया था उसकी वजह से उसने ये दुआ मांगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को कबूल किया। एक ताबई है, आपने सुना होगा, उवैस बिन आमिर करनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में पेशीन गोई की थी। यमन के रहने वाले थे, यमन का एक कबीला था कर्न, वहां के रहने वाले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उवैस नाम का एक बंदा आएगा, वो अपने वालिदैन के साथ वालिदा के साथ बहुत ही अच्छा उसने सलूक करता है। और जब वो तुम्हें मिले, सहाबा से कहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये बात कही थी कि जब भी वो तुमसे मिले उनके बारे में उनसे तुम मग़फ़िरत की दुआ कराना। क्यों? क्योंकि वो वालिदा के साथ अपने बहुत ही अच्छा सलूक कर रहे हैं। वो सहाबा उनको तलाशने में लग जाते हैं। 23 हिजरी के अंदर 20 पर 3 हिजरी जब हजरत उमर की दौरे खिलाफत होती है, ऐसे मौके पर वो हज करने के लिए यमन से आते हैं। हजरत उमर को मालूम चलता है, हजरत उमर उनसे मग़फ़िरत की दुआ कराने के लिए जाते हैं। वक्त का खलीफा और सहाबी है, एक सहाबी जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की बशारत दी, वो सहाबी ताबईन से दुआएं मग़फ़िरत कराने के लिए जा रहे हैं। वो पूछते हैं क्या माजरा है? तो हजरत उमर ने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में ये पेशीन गोई की थी कि एक ताबई है, वो अपने वालिदा के साथ बहुत ही अच्छा सलूक कर रहे हैं। जब भी तुम उनसे मुलाकात करो तो उनके लिए, तो तुम अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआ को रद्द नहीं करता।
کہ کس وجہ سے؟ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک مقام، ایک مرتبہ عطا کیا تھا کہ ایک صحابی ایک تابعی سے دعا کرانے کے لیے پہنچا. تو یہ اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ تو اس کے بہت ہی بالکل برعکس نظر آتا ہے، بالکل الٹا نظر آ رہا ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں. اگر ہماری شادی ہو گئی ہے، ہم اپنے والدین کو اپنے بیوی اور بچوں کے سامنے اپنے والدین کو کتنی حقارت بری نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم دیکھیں کتنے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے بات کرنے میں بھی ڈرتے ہیں. انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے بچوں سے کسی چیز کا مطالبہ کروں، اپنے بچوں سے کوئی سوال کر لوں، میرے بچے مجھے ڈانٹ دیں گے، مجھے جھڑک دیں گے، مجھے جو ہے میری باتوں کو نہیں مانگے. کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو اپنے دل کے اندر تک دبا کے بیٹھتے ہیں. ابھی حال ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بہار کا تھا غالباً. ایک ماں جو تھی بیمار تھی، اس کا باپ بار بار فون کر رہا، بار بار اپنے بچوں کو، اس کے بچے شہر میں تھے، کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گئے. بوڑھی ماں اور باپ گاؤں کے اندر رہ رہے تھے. ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ ماں اس بیماری میں وفات پا جاتی. وہ اپنے بچوں کو، اس کا باپ جو بار بار کال کرتا ہے کہ بیٹے تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے، تم گھر میں پیسے دے دو، آ جاؤ گھر میں اپنی ماں کی حالت کو دیکھ لو. بیٹے جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یہاں پر بہت بزی ہوں، میں کام میں لگا ہوا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ باپ گاؤں کے اندر اپنی زمین، اپنی جائیداد بیچ کر اپنی بیوی کا علاج کروا رہا ہوتا ہے. یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اپنے گھر کو بھی بیچ ڈالتا ہے. جب بیوی کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بچے شہر سے واپس جاتے ہیں، ماں کے پاس جانے لگتے ہیں. اس کا جو باپ ہے وہ باپ روک دیتا ہے، بولتا ہے کہ ابھی تک تم میری بیوی کے پاس نہیں آئے تھے، اپنی ماں کے پاس نہیں آئے تھے، اب اس کا انتقال ہو گیا، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گا. بچے کہتے ہیں کہ یہ تو میری ماں ہے، میں اپنی ماں کے پاس کیوں نہ جاؤں، تم مجھے کیوں روکتے ہو، میری ماں کے پاس تو جاؤں گا. اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ لفظ تو تم بچپن میں کہا کرتے تھے، جب تم 2 سال 3 سال کے تھے تب تم کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، اور آج جب یہ مر گئی ہے تب تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو کہ یہ تمہاری ماں ہے. جب یہ بیمار تھی میں تمہارے پاس کتنے کالز کیے، کتنے پیغام بھیجے کہ تمہاری ماں بیمار ہے، تم اس کی خبر لے لو، اس کے لیے، اس کے علاج کے لیے پیسے دے دو. اس وقت تمہاری ماں کہاں تھی؟ اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم اسی پیر سے یہاں سے واپس چلے جاؤ، جہاں سے آئے وہیں واپس چلے جاؤ، یہاں پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. تو آج کل یہ بچوں کی حالت ہے والدین کے تعلق سے. کتنے ایسے والدین ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین سے جھگڑا لڑائی کر کے گھر تک جانا بند کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. تو یہ والدین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، والدین کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے. یہ والدین اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں کہا کہ تم رحم کے ساتھ، یہ والدین کتنی مشقت اور مشکل سے تو ہماری پرورش کی ہے. اب دیکھیں ایک ماں کس طریقے سے، جاڑا ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کس طریقے سے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، کتنے تکلیف اٹھا کر وہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، پھر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. اس کے بعد پھر جا کر 2 سال تک مسلسل اس بچے کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی. یہ کوئی آسان کام نہیں. اور بات جو سردی، گرمی، ٹھنڈی، برسات، ہر مشکل میں لوگوں کی صعوبتیں، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے ڈانٹ کس طریقے سے برداشت کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات کو، ان کی خواہشات کو پوری کرتا ہے. ہم میں سے ہر انسان باپ ہے، ہر عورت ماں ہے، ہر ایک کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگا. لیکن اسی لڑکے کے اوپر جب اس کی شادی ہوتی ہے، ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ وہ والدین سے نفرت کرنے لگتا ہے. والدین کے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی اس والدین کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچو کہ آج اگر یہ والدین یہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو کل پھر میرا زمانہ بھی آنے والا ہے. اگر آج یہ بوڑھے ہیں تو کل میں بھی بوڑھا ہونے والا ہوں، اور آج جو میں سلوک اپنے والدین کے ساتھ کروں گا وہی سلوک
میرے بچے میرے ساتھ کرنے والے. کتنے واقعات ہم نے سنے. ایک واقعہ میں نے سنا, پڑھا بھی تھا شاید کہیں پر, کہ ایک بچہ جو ایک بچہ تھا, اس کا بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو کہیں جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کے لیے لے جاتا ہے. اس کا چھوٹا بیٹا بھی اس کے ساتھ میں رہتا ہے. وہ بیٹے کو بھی اپنے ساتھ میں, اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لیتا ہے اور جنگل میں لے جا کر چھوڑنے لگتا ہے. اور ایک پھٹی ہوئی چادر جو ہے اس کو اپنے باپ کو دے کر آنے لگتا ہے. تو بچہ کہتا ہے, وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے ابو, اس میں سے آدھی چادر جو ہے آپ پھاڑ لیں اور اپنے ساتھ لے چلیں. تو باپ کہتا ہے کہ کیوں؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ابھی آپ نے دادا کو جب یہاں پر چھوڑا ہے, جب آپ کل بوڑھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو اسی چادر میں اس جگہ پر چھوڑ کر جاؤں گا. آپ اندازہ لگائیں اس باپ کے اوپر, اس چھوٹے سے بچے پر کیا تربیت, اس کے دماغ پر کیا اثر پڑا. اس نے دیکھا کہ میرا باپ میرے دادا کو اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہے, کل جب میرا باپ بوڑھا ہو جائے گا تو میں بھی اپنے باپ کو اسی جگہ پر جنگل میں چھوڑ کر جاؤں گا. تو یہ ہر کسی کے ساتھ ہونے والا ہے, ہر کسی کے پاس بڑھاپا آنے والا ہے. لہذا جو ہمارے بوڑھے والدین ہیں ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک اور اچھے سلوک کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے خیر و بھلائی اسی میں ہے, اور مرنے کے بعد بھی ہماری خیر, ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ان کے ساتھ, ہاں اگر لڑائی ہو کہ ہمارے گھر میں بہو ہے, ہمارے گھر میں ماں ہے, ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, ہر گھر کا معاملہ ہے, لڑائی ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کا پکش لے کر ماں کو جو ہے, ماں کو لان تان کریں, ماں کو گالیاں دیں, ماں کے اوپر غصہ ہوں. آپ اچھے طریقے سے, بہترین طریقے سے دونوں کے معاملے حل کریں, دونوں کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نکالیں. کسی کو اگر آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ نہیں سکتے, اپنی بیوی کو سمجھا نہیں سکتے, تو ماں کے اوپر بھی ڈانٹنا, ماں کو بھی گالی گلوچ دینا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. لہذا میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک, اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین بڑھاپے میں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی, فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.